ہم آج نیو سٹی پارک کو وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ پارک ہمارے گھر سے بالکل 5 منٹ کے ڈسٹینس پہ ہے۔ ایون کہ آپ پارک میں کھڑے ہو کے اپوزٹ سائڈ پہ جو ہمارے گھر کی بلڈنگز ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں۔ یہ پارک میں نے بہت دفعہ دیکھا تھا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ یہ کوئی پارکنگ کی جگہ ہے، کیونکہ اس کی انٹرنس پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو میں نے ایسے ہم نکلے تھے باہر بچوں کو لے کے، کیونکہ سیکنڈ ٹائم ہم اپنے بچوں کو لے کے باہر تھوڑا دیر نکلتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس ٹائم تھوڑا سا گھوم پھر لیتے ہیں، تھوڑی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں تو رات کو اچھی نیند سوتے ہیں، ورنہ رات کو نہ پھر اٹھ کے بار بار دیکھتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم قریب آئے تو یہ ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ جو ڈیٹیل مینشن تھی اس کے اکارڈنگ تو یہ پارک بہت بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں مینشن تھیں۔ گیٹ پہ جناب آپ کا ٹمپریچر پہلے وہ چیک کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سختی ہے کرونا کی وجہ سے سٹل، اور جہاں پہ گیدرنگ وغیرہ ہو وہاں پہ تو اور بھی سختی ہے۔ ماسک وغیرہ اگر پارک میں آپ نہیں بھی پہنتے کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن ٹمپریچر آپ نے اپنا چیک ضرور کروانا ہے پہلے۔ ہیلتھ کوڈ بھی نہیں چیک کرتے، صرف ٹمپریچر آپ کا چیک کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ گاڑیاں پارک ہوئی ہوتی تھی انٹرنس پہ، تو ہم نے کہا سٹی میں تو یہ ایشو بہت کامن ہے، تو شاید انہوں نے یہ پارک میں جو ہے نا جگہ بنائی ہے لوگوں کے لیے یہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، تو مائٹ بھی یہ بھی ایک ریزن ہو۔ لیکن یہ صرف انٹرنس پہ تھی، پھر جوں آپ آگے جاتے ہیں تو یہ پارکنگ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ جناب چہل قدمی کر رہے تھے، کوئی واک، کوئی رننگ، جاگنگ، بچوں کے ساتھ آؤٹنگ، اور پارک جناب ڈسکور کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی فرسٹ ٹائم آئی ہوں۔ انٹرنس پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کون سی چیز کہاں پہ ہے، کس طرف جانا ہے، کیونکہ پارک انتہائی بڑا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ کو ڈائریکشنز بتانا پرپس تھا۔ ایک ہمارے گھر کی انٹرنس تھی، یہ ساؤتھ سائڈ تھی، ایک جو انٹرنس تھی وہ نارتھ سائڈ پہ بنتی تھی، وہ کافی دور پڑ جاتا آپ کو۔ ظاہر سی بات ہے جو ڈیفرنٹ ایریے کے لوگ ہیں ارد گرد اس پارک کے رہتے ہیں، ان کو انٹری لینے میں آسانی ہو، تو اسی لیے اس کو ڈیفرنٹ گیٹس اسائن کر دیے گئے تھے۔ ہمارا جو گیٹ تھا وہ ساؤتھ سائڈ پہ لگتا ہے، اور جو پارک تھا نا اس کا ویو بہت اچھا ہے، اچھے سے مراد اتنی گرینری تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے رات کا سما ہوا ہے۔ یہ فیمیل تھی، اس کے بال اتنے لمبے تھے، میں نے چائنیز کے کبھی اتنے لمبے بال نہیں دیکھے۔ چائنیز کے بال تو پیارے ہوتے ہیں لیکن اتنے لمبے نہیں رکھتی، زیادہ شارٹ ہی رکھتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے لک آفٹر کرنا بھی ایک امپورٹنٹ کام ہے یہ، تو آج کے بیزی دور میں مطلب فیمیل زیادہ پریفر نہیں کرتی لانگ ہیئرز۔ یہ نہیں کہ اچھے نہیں لگتے، بینگ اے فیمیل میں کہہ سکتی ہوں مطلب یہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں لانگ ہیئر، لیکن ان کی کیئر کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو گراؤنڈ تھا یہاں پہ لوگ پکنک کر رہے تھے، ویکینڈ تھا، بچوں کے ساتھ لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی تھی، ٹینٹس لگائے ہوئے تھے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ ٹھیک، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں بھی فرسٹ ٹائم آئی ہوں، لہٰذا ہمیں اس پارک کو وزٹ کرتے بہت ٹائم ہو گیا تھا۔ یہ کوئی فادر تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اپنے، تو اس پارک میں گھومتے گھومتے ہمیں رات ہو گئی تھی۔ جو ویڈیو آگے بڑھے گی نا آپ دیکھنا رات ہو جاتی ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہمیں اس پارک کو صرف وزٹ کرتے ہوئے۔ بچے جناب کھیلنا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی ہم چاہ رہے تھے کہ میں میکسیمم اس کو ڈسکور کر لوں پارک کو۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں پہلے جب واک کرتی ہوں مارننگ ٹائم تو میں صرف اپنی سوسائٹی کے گردی چکر لگا لیتی ہوں۔ ہماری سوسائٹی بھی کافی بڑی ہے، تو اس کی جو لاسٹ باؤنڈری ہوتی ہے چاروں طرف میں ادھر لے لیتی تھی چکر، لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ بوریت ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا صبح کے ٹائم، تو پارک میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ وغیرہ ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک اچھی موٹیویشن ہوتی ہے۔ اور جب آپ ایک پارک میں انٹر ہو جاتے ہیں ظاہر سی بات آپ نے اس کو کمپلیٹ راؤنڈ لینا ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ تو اس کے ایگزٹ نہیں ہوتے۔ سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا موڈ ہوا بس آپ وہیں سے یو ٹرن لے کے آ جاتے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو کم سے کم 1 آور تک واک کرنی چاہیے تاکہ باڈی وارم اپ ہو جائے، تھوڑی آپ کی کیلوریز وغیرہ برن ہو جائیں۔ اور ہماری سوسائٹی کے اندر جناب
وہ نا اینٹیں لگی ہوئی ہیں، تو وہ بڑا اس پہ چلنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اسپیشلی ہلکی جاگنگ یا رننگ کرنا۔ پارکس وغیرہ میں یہ ہوتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پاتھ بنے ہوتے ہیں، آپ نے واک کرنا ہے، جاگ کرنا ہے، رننگ کرنی ہے، تو اس طرح کے پاتھ بنے ہوتے ہیں اور انہی کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ آپ زیادہ دیر رننگ نہیں کر سکتے، ہارڈ جگہ پہ رننگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جناب پھر میں اس لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی، میں نے کہا ایٹ لیسٹ میں اس کو ڈسکور کر لوں ان کے ساتھ، مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کیا کیا آپشنز ہیں، تو اسی لیے ہم لوگ اس کا ایک کمپلیٹ راؤنڈ لینا چاہ رہے تھے، لیکن بچے جو تھے وہ کھیلنا چاہ رہے تھے لائک کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کے لیے، تو اب بہرحال میرے ہسبینڈ ان کو بیلونز بنا دیے تھے۔ اب آپ دیکھیں رات ہو گئی ہے، پارک میں چلتے 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 مطلب بہت ہم چلے تھے، میں نے کیمرہ روک دیا تھا اور ہم ایک پوائنٹ پہ پہنچے تو یہاں سوئمنگ پول تھا۔ سوئمنگ پول کافی بڑا تھا اور جناب رات کے ٹائم بھی اتنی لائٹنگ تھی کہ دن کا سما ہو رہا تھا۔ یہاں پہ صرف سوئمنگ پول نہیں تھا، وہ سپورٹس جو کہ انڈورز ہو سکتی ہیں، جیسے پنگ پونگ ہے، بیڈمنٹن ہے، تو یہ تو انڈور ہوتی ہیں نا، کیونکہ بیڈمنٹن کا جو شٹل ہوتا ہے اتنا لائٹ ویٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اوپن ایئر میں کھیلتے ہیں تو وہ ایئر کے فلو سے ڈسٹرب ہوتا ہے، تو یہ تو ایکٹیویٹیز انڈور ہی ہونی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو سپورٹس ہوتے ہیں تو یہ سپورٹس کے لیے بڑے بڑے ہالز بنے ہوئے تھے، نیچے ایک لائبریری بھی بنی ہوئی تھی، تو یہ ایک مطلب الگ سیٹ اپ تھا۔ یہ ٹینس کا بھی کورٹ ساتھ ہی میں ہی تھا، اس کو ہم زیادہ ڈسکور تو نہیں کر سکے، ٹائم بالکل بھی نہیں تھا، اور بچوں کے ساتھ مطلب اونچی نیچی جگہوں پہ جانا، کیونکہ یہ بالکل نیچے کر کے تھا، سٹیئر سے اترنا پڑ رہا تھا، اور بچوں کا پریم نیچے لے کے جانا بھی ایک اچھا خاصا کام تھا۔ تو پریم کو بہرحال ہم نے ادھر ہی چھوڑ دیا، روڈ کے اوپر چھوڑ دیا، اور نیچے میں بچوں کو لے کے ساتھ آ گئی تھی۔ تو یہ ویڈیو بھی میرے ہسبینڈ نے ریکارڈ کی تھی، نیچے کا لائبریری بھی تھی، اس کی ٹائمنگ کیا وغیرہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ بچوں کے لیے ہم دیکھیں گے سوئمنگ وغیرہ، تو یہ بھی چلے گئے تھے نیچے لائبریری میں ایک فیمیل تھی، اسے پوچھ کے آئے تھے، اس کی بیٹی جو تھی وہ کافی بڑی تھی، وہ انگلش انڈرسٹینڈ کرتی تھی، آنٹی کی بیٹی، تو پھر اس نے ہمیں بتا دیا تھا سارا، اس کا گائیڈ لائن وغیرہ دے دی تھی۔ تو میں آپ کو لائبریری بھی دکھا دیتی ہوں، ہم نے لائبریری بھی اندر دیکھی تھی، آپ بیٹھ کے پڑھ بھی سکتے ہو، اور بکس وغیرہ اس نے بتایا کہ آپ بائی بھی کر سکتے ہو۔ تو لیٹس سی کہ اندر لائبریری کس طرح کی ہے۔ لائبریری کچھ اس طرح سے تھی، مطلب بینگ اے پبلک لائبریری ایک پارک میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی آپشن ہے، اور بہت اچھا انٹیریئر تھا اس کا، بہت پیسفل تھا، بلڈنگ اس کی بہت جائجنٹک تھی، کیمرے میں مائٹ بھی اس طرح سے نہ آپ کو دکھائی دے رہی ہو، اور بیوٹیفل ویو تھا، جب آپ باہر دیکھتے ہو تو مطلب کہ وہ بنا ہوا تھا، سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ یہ پھر ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، یہ جہاں ہم نکل کے آئے ہیں جناب، یہ تو جگہ وہ ہے جو کہ والی بال اس طرح کی جو گیمز وغیرہ ہو رہی ہیں، اور بھرے ہوئے تھے کورٹس، یہ بھی نہیں کہ حالانکہ یہ ویکنڈ ہے، چائنیز بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اسی لیے یہ ہیلدی سلیم اینڈ سمارٹ رہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی جینیٹک میک اپ اس طرح ہے، بہت ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں چائنیز اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ جو یہ ویو ہے پارک وہاں تک ختم ہو گیا تھا، ہم لوگ گھر چلے گئے تھے، رات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ایگزاسٹ ہو گئے تھے۔ یہ میں نے نیکسٹ ڈے میں پھر خود واک کرنے آئی تھی، اور میں مارننگ میں آئی تھی، تو یہ کافی پیسفل تھا، اور یہ جگہ تو ہم نے رات کو ڈسکور بھی نہیں کی، شاید اندھیرا ہو، ہم گزر گئے ہوں پاس سے، تو میں نے سوچا تھا چلو میں بچوں کو لے کے آؤں گی، اس لیے میں نے یہ ویڈیو شوٹ کیا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ یہ بھی ایک اچھا سپاٹ تھا، بچوں کی سوئنگز تھی چھوٹی موٹی، یہ سیسا تھا، اور پیچھے کارنر میں کر کے